صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، میرے گناہ کتنے ہو سکتے ہیں، چاہے کتنے بھی میرے گناہ ہو جائیں، سمندروں کے پانیوں سے زیادہ ہو جائیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو جائیں، ریت کے ذرات سے زیادہ ہو جائیں. اعلیٰ حضرت آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی. یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ سے. میدان محشر میں صرف اشارہ فرما دیں کہ میرا غلام ہے تو فرشتے ادب و احترام کے ساتھ اس کو جنت ملے گی. دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبس یعنی بیکار میں پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح باری ہے بھروسہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم رابل کریں کہ حقیقت و محبت اور کامل برآفتگی کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سیاح لامکاں ارواحنا فدا سید انسجاں حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری اور مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، بالخصوص میرے نوجوان ساتھیوں جو لوگ ادھر ادھر ہیں، وہ اس مبارک محفل میں تشریف لے آئیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے جناب احمد صاحب کے فرزند جو بالکل نوجوانی کے عالم میں اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف، آخرت کی طرف تشریف لے گئے، ان کے دہن کے موقع پر ان کے انصال ثواب کے لیے اس محفل اور اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے. تو میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہیں، وہ حضرات جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ تعالی آج ایصال ثواب کی عظمت و اہمیت کے اوپر گفتگو ہوگی. عام طور پر ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو نہیں جانتے. ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ایصال کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. ایصال کے معنی کیا ہے؟ بھیجنا. ثواب کے معنی ہے اعمال کا بدلہ، نیکیوں کا بدلہ. یعنی انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو رحمت مغفرت اس کو عطا ہوتی ہے، اس رحمت اور مغفرت کے عطا کو ثواب کہتے ہیں. جو بھی اس کو بدلہ عطا کیا جاتا ہے. اب ایصال ثواب کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم ثواب کو جس کے نام سے بخشش کی جا رہی ہے، جو ہم اپنی زبان میں بخشش کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں،
ان کے نام سے بھیجتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم نے یہ تلاوت کی ہے، سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا ہے، قل هو اللہ احد ہم نے پڑھا ہے، دیگر آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، درود پاک ہم نے پڑھا ہے، یا صدقہ ہم نے دیا ہے، یا نفل روزے ہم نے رکھ لیے ہیں، یا حج ہم نے کر لیا ہے، یا عمرہ ہم نے کر لیا ہے، یا نماز ادا کر لی ہے، اے اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے۔ اب جو یہ ثواب پہنچایا جاتا ہے اسی کا نام ایصال ثواب ہے، اور یہ ایصال ثواب قرآن سے، حدیث سے، بزرگان دین کے اعمال سے اور بزرگان دین علیہم الرحمہ کے معمولات سے ثابت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں 13ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقولہ ان کی دعا کو ارشاد فرماتا ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی اللہ کے بارے میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اور نہ صرف آپ نے اپنے لیے دعا کی، آگے کہتے ہیں ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور میرے رب دعا کو یعنی میری ہر دعا کو قبول فرما۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب جو ہے جیسے مردوں کو پہنچایا جاتا ہے اسی طرح زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی زندوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین، اور تمام مسلمانوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مومنین، تمام مسلمان، تمام اور مومنات جتنے بھی مرد و عورت ہیں سب کے لیے دعا کر دی قرآن مجید میں، اور عرض کی اللہ کی بارگاہ میں اے میرے رب میرے لیے دعا فرما، اور میرے لیے میری بخشش فرما، مغفرت فرما، اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اور آگے عرض کرتے ہیں وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما حساب کے دن، یعنی قیامت کے دن میں روز محشر جب وہاں سب ثواب کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، اے اللہ جب لوگ وہاں ترس رہے ہوں گے، گناہ ان کے سامنے ہوں گے، ایسے وقت میں اللہ میری بخشش فرما دے اور تمام مومنین کی بخشش فرما دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام مومنین کے لیے دعا کی۔ اب قیامت تک جتنے مومنین آئیں گے وہ سب اس دعا میں شامل رہیں گے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ اس دعا میں ہمیں بھی شامل فرما، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک دعا کے طفیل ہماری بخشش فرما۔ اور ایک جگہ اللہ پاک 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون لمن فی الارض۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں اس کی تعداد کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان کا ایک بالش کوئی حصہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہوں۔ آسمان کتنا بڑا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آسمان زمین سے بہت کئی گنا بڑا ہے، کئی گنا بڑا کیا، جتنے اب جنہوں نے گیلیکسی کو سمجھا ہے ان کو معلوم ہوگا، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے جیسے کئی سیارے دنیا میں رہتے ہیں، یہ جو عالم جس کو کہتے ہیں ہم، وہ سب کا ایک ہی آسمان ہے، وہ اسی آسمان میں سارے رہتے ہیں، پھر دوسرا تیسرا ایسے 7 آسمان ہیں۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ ایک بالش کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو۔ اب یہاں راستے میں، زمین میں، مسجد میں، گھر میں، یا جہاں ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہر جگہ اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کون سے فرشتے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون، ان کے لیے اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور للذین آمنوا ویستغفرون للذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، وہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ استغفار کیا ہے؟ یہ استغفار ہی دعا۔ استغفار فرشتوں کا کیا ہوتا ہے؟
استغفار فرشتوں کا ہمارے لیے دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ فلاں بندے کی بخشش فرما دے، اے اللہ فلاں بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی دعاؤں کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو میزاب رحمت ہے، جہاں سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے کعبہ شریف پر، پانی کو جانے کے لیے کعبے کی جو چھت ہے، چھت کا جو پانی نیچے گرتا ہے، اس کو ایک پرنالہ وہاں بنایا گیا ہے نا، جس کو میزاب رحمت بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو دعا کرنے والے ہوتے ہیں، ان دعا کرنے والوں کے لیے آمین کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو مقرر فرمایا۔ جو بھی وہاں دعا کرتا ہے میزاب رحمت کے نیچے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی دعا قبول فرما، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ تو اندازہ لگائیں ایسے کتنے فرشتے ہیں، تو یہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایک آیت کریمہ ہے 28ویں پارے کے، اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان والذین جاءوا من بعدهم، اور جو ان کے بعد آئے وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان مسلمانوں کی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یہ مغفرت کا ذکر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں، ہم جو استغفار کرتے ہیں، ہم جو بخشش کرتے ہیں اپنے میت کے لیے دعا، ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیک عبادت کرتے ہیں، اللہ اس کا ثواب ان کو عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کا بیان یہ ہے کہ میں آقا علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اپنے میت کے لیے، مردوں کے لیے جو انتقال کر چکے ہیں، تو فرشتے ایک طباق کی صورت میں ان کے سامنے ان کے اعمال کو، ان کے ثواب کو لے کر جاتے ہیں، اور وہ جو انتقال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ہم نے دعا کی ہے، وہ اپنے قبروں سے اٹھ کر آتے ہیں، سب ایک ایک وہ طباق کو، وہ تھال کو لے کر اپنے قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بڑے زبردست بزرگ اور بڑے محدث مفسر گزرے جنہوں نے جلالین شریف جیسی معتبر کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے کئی واقعات جو ایصال ثواب سے متعلق ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے آپ نے، جن میں سے ایک دو واقعے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ پہلے آپ نے ایصال ثواب کو سمجھ لیا ہوگا، اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جلدی سے دے کے ختم کرو، کیا جو لینے والے نہیں میں نہیں پیتا، نہیں میں پیتا نہیں، تو ایصال ثواب کا مطلب آپ نے سمجھا ہوگا کہ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم ایصال بخشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے نام سے ان کو عطا فرماتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اب ابھی آپ سماعت فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ ان کو عطا فرماتا ہے بلکہ جس نے پڑھا ہے ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ روایت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں کچھ ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اب دیکھو یہاں سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ایصال ثواب میں وہ چیز دینا زیادہ ثواب ہے جس کی ضرورت ہے۔
ایسا نہیں کہ اب بعض لوگوں کی خواہش ہوتی بھئی ہماری خواہش ہے پانی پلانا، اب جہاں پانی موجود ہے وہاں بھی پانی پلا رہے آپ. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کھانا کھلانا، جہاں کھانا موجود ہے آپ وہاں بھی کھانا کھلا رہے. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کپڑا پہنانا، اور جن کو آلریڈی کپڑے موجود ہوتے ہیں ان کو آپ کپڑا پہنا رہے ہیں. یعنی اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز دے دینا زیادہ ثواب ہے. جیسے کہ مسجد میں آپ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں مارکیٹ میں، جو چیز ہم کو سمجھ میں آئی، ایک جانماز ہم کو سمجھ میں آئی اور لا کر ہم نے مسجد میں دے دیا. کسی صاحب کی خواہش ہوتی ہے بھئی بور مارنے کی، آلریڈی پانی بہتات موجود ہے، وہ صاحب ضد کرتے ہیں کہ نہیں بھئی مجھے بوری مارنا ہے. اور کچھ لوگوں کی خواہش جو بھی ہوتی ہے، یہاں علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ چیز دینے میں زیادہ ثواب ہے جس کی زیادہ ضرورت ہے. اب یہ حدیث پاک کا واقعہ سماعت فرمائے. وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے میں کچھ ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں، اس زمانے میں، اس وقت مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو پانی پلاؤ. تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک کنواں کھدوایا. کنواں کھدوانے کے بعد نبی علیہ السلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کنواں تیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے دعا کا ثبوت دیکھیے. یہاں پر ہم جو دعا کرتے ہیں، ہم جو فاتحہ پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. فاتحہ کا ثواب بھی اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور لانے کے بعد یہ دعا کی کہ ہذہ لأم سعد، اے اللہ اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچا دے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پانی پلانا اس وقت جب کہ مدینہ منورہ میں پانی کی کمی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور ایک صحابی رسول آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اس کے بعد انہوں نے ان کو کہا گیا، اچھا انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ایصال ثواب کرنے سے، ثواب کو پہنچانے سے کیا ان کو ثواب ملتا ہے؟ بخشش سے کیا ان کو ثواب ملتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ہاں. آقا نے فرمایا کہ ہاں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ میرا جو باغ ہے، اس باغ کو میں نے صدقہ کر دیا اور اللہ کی راہ میں دے دیا. اس کا جو بھی ثواب ہوگا یہ ہمارے میتوں کے لیے ہوگا. تو اب اس باغ سے جو بھی پھل نکلیں گے اور جو بھی فائدہ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں میں، غربا میں تقسیم ہوگا اور اس کا ثواب ان کو دیا جاتا رہے گا. اور حضرت عبداللہ بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو نواس کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا تو وہ بڑی زبردست حالت میں تھا، بڑی بڑی نعمتیں اس کو حاصل تھی. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے تجھے یہ نعمتیں کیسے عطا فرمائی؟ تو بڑا فسادی تھا، جھگڑالو انسان تھا، تو ہمارے یہاں فساد کیا کرتا تھا، دنیا میں گناہوں میں مبتلا تھا. اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مقام کیسے عطا کر دیا؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں ایک مرتبہ قبرستان میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس 2 رکعت نماز میں اس نے 2000 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھا. 2000 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھ کر ہم جتنے میت ہیں ان سب کے نام سے بخشش کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے طفیل مجھے بھی بخش دیا ہے. میں تو گنہگار تھا، میں سیاہکار تھا، بدکار تھا. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا. اسی لیے جب آپ دعا کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، بخشش کرتے ہیں تو تمام امت مسلمہ کے لیے کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب آپ کو بھی عطا ہوگا. کچھ گنہگار امتی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل میں، کچھ گنہگار ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نیکوں کے طفیل میں بخشش فرما دیتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے اللہ والے آرام فرما ہوتے ہیں ان کے طفیل میں اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دیتا ہے.
حضرت مالک ابن دینار، اچھا اس سے پہلے اور ایک واقعہ سماعت فرمائے جس کو شرح الصدور کے اندر حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا، ایک بزرگ کا واقعہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شب جمعہ کے اندر، شب جمعہ یعنی جمعرات کے دن گزرنے کے بعد جو رات ہوتی ہے جمعہ سے پہلے، جمعرات کے دن گزرنے کی، اس رات میں میں صبح فجر کی نماز جامع مسجد میں ادا کرنے کے لیے نکلا۔ ابھی تھوڑا وقت تھا، راستے سے گزرتے ہوئے قبرستان میں میں بیٹھ گیا تاکہ تھوڑا سا سستا لوں اور صبح فجر کی نماز جا کے مسجد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں کہ مجھے نیند لگ گئی۔ بزرگ کا نام ہے حضرت صالح رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں شرح الصدور کے اندر اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں، مجھے آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ تمام مردے اپنی اپنے قبروں سے نکل رہے ہیں، سب اپنے اپنے قبروں سے نکلے۔ نکلنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فرشتے آئے، آنے کے بعد سب کو ایک ایک تھال، جس کے اندر جو ہے وہ تھال ایک رومال سے تھال جو ہے وہ ڈھکا ہوا تھا، وہ طبق ایک ایک کو دے دیا اور سب اپنے اپنے قبروں میں چلے گئے۔ جانے کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا جو غمگین روتا ہوا وہیں بیٹھا ہوا موجود تھا۔ جب وہ روتا ہوا میں نے اس کو دیکھا، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہارے لیے کوئی ثواب نہیں ملا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کے گھر والوں نے ان کے نام سے بخشش کیا ہے، ان کے نام سے صدقہ کیا اور ان کے نام سے ایصال ثواب کیا، ان لوگوں کو مل گیا۔ اور میری حالت یہ ہے کہ میری ایک ماں ہے، وہ ماں بھی آج دنیا میں پھنس چکی ہے اور اس نے میرے والد کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی اور مجھ کو بھول گئی ہے۔ بھائی میرا ایک کام کر دو، فلاں فلاں علاقے میں میری ماں رہتی ہے، اس سے عرض کر دو کہ وہ میرے لیے ایصال ثواب کرتی رہے۔ یہ حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نیند سے جاگا، جاگنے کے بعد میں نے نماز ادا کی اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر گیا اور پردے کے اندر اس سے میں نے اس بہن سے گفتگو کی اور اس کے بعد کہا کہ تیرے بیٹے کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے پریشان کن حالت میں، غمگین ہے، وہ رنجیدہ ہے، سب لوگ ثواب حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کے پاس کوئی ثواب موجود نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہائے افسوس، میں اپنے بیٹے کو بھول گئی، یہ میرے 10,000 درہم ہے، یہ آپ لے جائیں اور ان کے نام سے صدقہ کر دیں۔ وہ درہم وہ لے جا کر صدقہ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے صدقہ کیا، اس کے بعد دوبارہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان بھی خوشحال ہے، بالکل آسودہ حال ہے اور اللہ کی نعمتوں سے اس کا دسترخوان پر ہے، اس کا تھال پر ہے، وہ آرام سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے جو ہدیہ کیا تھا میری والدہ کا دیا ہوا وہ مجھ تک پہنچ چکا۔ اس طرح ہم جو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے میتوں کے لیے عطا فرماتا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، حضرت مالک ابن دینار اپنے وقت کے بہت مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا، میں نے قبرستان میں، یہ بیداری کا واقعہ ہے، ان کی نیند کا واقعہ نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ قبرستان میں نور ہی نور ہے، رات کا وقت تھا، نور ہی نور میں نے دیکھا اور میں نے دیکھنے کے بعد میری زبان سے تعجب کے طور پر لا الہ الا اللہ نکل گیا کہ لا الہ الا اللہ، کیا نور نظر آ رہا ہے قبرستان کے اندر، لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہے۔ ہاتف غیبی سے یعنی ایک آواز آئی اچانک کہ اے مالک ابن دینار، کیا تم جاننا نہیں چاہو گے کہ آواز کس کی ہے اور یہ نور کس طرح کا ہے، یہ روشنی اور یہ منور، یہ سارا قبرستان ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد حضرت مالک ابن دینار اس آواز کی طرف غور کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ جاننے کی خواہش ہے میرے دل میں کہ اصل اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے عطا فرمایا ہے۔ پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک شخص آیا تھا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک رکعت میں سورہ قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھا اور اس کا ثواب جو ہے اس قبرستان کے جتنے لوگ ہیں ان تمام کے لیے اس نے بخشش کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مردوں کے لیے یہ نور عطا فرمایا۔ حضرت مالک ابن دینار یہ فرماتے ہیں میں اس کے بعد میرا یہ معمول ہو گیا کہ میں ہمیشہ یہ نماز پڑھا کرتا تھا جو خاص طور پر میت کے لیے میں پڑھتا تھا اور تمام امت مسلمہ کے لیے بخشش کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت نے جو ہے اوج ثریا کو پا لیا، خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مالک ابن دینار، جو نماز کا تحفہ تم نے مردوں کو بخشش کیا ہے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا ہے اور ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے. اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک محل کو تعمیر فرمایا. حضرت مالک بن دینار اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لا کر ان کو ارشاد فرما رہے ہیں. اس لیے ہمارا معمول یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی میں اپنا معمول بتاتا ہوں الحمدللہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے بطور تعلیم کے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی قبرستان سے گزرتا ہوں میں فاتحہ ضرور پڑھتا ہوں, وضو ہو یا نہ ہو. سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیں, 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھ لیں اور پڑھتے ہوئے آپ دعا کرتے چلے جائیں کہ اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس قبرستان میں جتنے مسلمان آرام فرمائے اور تمام امت مسلمان کو اس کا ثواب عطا فرما دے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی آپ نے مالک بن دینار سے سنا. آپ جو ثواب پہنچا رہے ہیں وہ تو ملے گا, ایڈیشنل اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام تعداد کے مطابق آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. یعنی آپ نے 1,00,000 لوگوں کو بخشش کیا تو 1,00,000 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو اللہ عطا فرمائے گا. آپ نے قل واللہ احد 3 مرتبہ پڑھا, اللہ تعالیٰ 3,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. اس طرح اللہ کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے, بس آپ کی نیت کیسی ہے وہ دیکھی جاتی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کے دل میں کیا ہے. اس لیے آپ معمول بنا لیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے. جیسے کہ آج کل جو حادثات ہوتے ہیں روڈ پہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ یہ فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ آپ کا معمول رہے گا. اور اس کے اتنے زیادہ فائدے میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض قبرستان میں اتنے بڑے اللہ والے آرام فرما رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بہت جو پرانے قبرستان ہیں 500 سال پرانے قبرستان ہیں, نہ جانے کتنے بڑے بڑے اللہ والے وہاں آرام فرما رہے ہوں گے. ان کی دعا آپ کے شامل حال رہے گی. جب وہ دعا کریں گے تو آپ کیا مجال ہے کہ آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کیا مجال ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے, کیا مجال ہے کہ آپ کسی مصیبت میں یا پریشانی میں مبتلا ہو جائے. ان سب کی دعا آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تعالی. ان تمام واقعات سے یہ پتہ چلا کہ ایصال ثواب کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اس لیے لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ایصال ثواب میں دینی چاہیے. جیسے کہ کھانا کھلانا ہے, بھوکوں کو کھلائیں, کپڑا پہنانا ہے, ایسوں کو پہنائیں جن کے پاس کپڑا نہیں ہے. مسجد میں کوئی چیز دینا ہے پہلے آپ ذمہ داروں سے معلوم کریں, اس کے بعد مسجد میں وہ چیز دیں. مدرسے میں آپ کو کچھ دینا ہے معلوم کریں وہ چیز دیں, یا جو چیز بھی آپ ایصال ثواب کریں. اور بطور خاص جیسے کہ یہ نماز کا میں نے ذکر کیا ہے, ماں بہنیں بھی سن رہی تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ معمول بنائیں کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ 2 رکعت نماز سورہ قل یا الکافرون قل واللہ احد پڑھ کے اپنی میت کے نام سے بخشش کر دیا کریں. آپ نماز پڑھ کے بخشش کر سکتے ہیں, روزہ رکھ کے بخشش کر سکتے ہیں, حج کر کے بخشش کر سکتے ہیں, عمرہ کر کے بخشش کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی نفلی عبادت آپ کر کے سورہ فاتحہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کو کچھ پڑھنا نہیں آتا, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھ کے بخشش کر دو. کچھ پڑھنا نہیں آتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بخشش کر دو. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ رحمتیں برکتیں آپ کو بھی عطا فرمائے گا, جن کی آپ نے بخشش کی ہے ان سب کو بھی عطا فرمائے گا. جیسے کہ آپ سنتے ہیں دعاؤں میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, کسی ایک کے لیے دعا نہیں ہوتی. میری دعا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام امت مسلمہ تک میں دعا کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں کہ ہمارا ثواب ان کو ملے, اس لیے کہ اللہ ان کے ذریعے ہماری حالت کو بہتر بنا دے, اللہ ان کے ذریعے ہماری بخشش فرما دے. پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ والے اس دنیا سے تشریف فرما گئے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, اس کو بھی تبرکن آپ سن لے, کافی وقت ہو چکا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضور پرنور سیدی اعلی حضرت نے الملفوظ شریف میں اس واقعے کو بیان فرمایا. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی, یہ کون ہے؟ امام مکاشفہ کہا جاتا ہے, بہت بڑے تصوف کے امام, تصوف کے معرفت کے بہت بڑے امام شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ. یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعوت میں تھا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ رو رہا اور اس کا کشف بہت زیادہ مشہور تھا. کشف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نوجوان چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا. سبحان اللہ کہیے, اللہ کے ولیوں کی یہ طاقت ہے. اور یہ لوگ نبی کو بھی نہیں مانتے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین. مسلمان کہلانے والے ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں. وہ نوجوان کشف میں
مشہور تھا، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ نوجوان کش میں جو مشہور ہے رو رہا ہے. آپ نے ان کو پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو اس کا جواب کیا، وہ کتنا بڑا اللہ والا. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میری ماں کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، میری بصیرت کی آنکھیں یہ بتا رہی ہیں کہ میری ماں کو جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہیں. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھا ہوا محفوظ تھا. دیکھو دوسروں کے پڑھنے کا ثواب بھی یہاں پر معلوم ہو رہا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے الملفوظ شریف میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. اس کی سند بھی ہم کو مل گئی ہے اس واقعے کی کہ آپ کہتے ہیں کہ 70,000 مرتبہ میرے پاس کلمہ طیبہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا. میں نے دعا کر دیا کہ اللہ اس کا ثواب اس کی ماں کو پہنچا دے. اس کے بعد وہ بچہ مسکرانے لگا، وہ نوجوان ہنسنے لگا. میں نے پوچھا کہ کیوں، آپ کیوں ہنس رہا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اب فرشتے میری ماں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اب جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ طاقت ہوتی ہے ایصال ثواب کی. آپ ایصال ثواب کریں، اپنے میت کے نام سے بخشش کریں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں، ہمیشہ دعا کریں. اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اپنے کو خود کو ثواب ملے گا. اچھا حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کہتے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے، میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں کشادگی فرمائے گا. یعنی تم چاہتے ہو تمہارا رزق جو ہے وہ کشادہ ہو جائے، تمہارا کاروبار بہتر ہو جائے، تمہارے فائنینشیل پرابلم ختم ہو جائے، تو تم اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو. وہ زندہ ہو تب بھی، وہ باحیات ہو تب بھی، وہ مر جائیں تب بھی، دونوں حالاتوں میں انتقال ہو جائے تب بھی کرو. زندوں کے لیے بھی آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. مغفرت فرما دے، یہ جو دعا ہے زندہ مردہ دونوں کے لیے ہو سکتی. ایسا نہیں کہ صرف آپ مردوں کے لیے دعا کریں، جو زندہ ہیں ماں باپ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان پر رحم فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. جو باحیات نہیں ہے، جو بھی ہمارے دادا دادی نانا نانی جو بزرگان دین چلے گئے، ان سب کے لیے دعا کریں اور آئندہ نسل کے لیے بھی دعا کریں. ایصال ثواب کرتے رہا کریں. خاص طور پہ گھر میں پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھ کے آپ بخشش کرتے رہیں روزانہ. جیسے میں نے کہا کہ قبرستان سے گزرتے وقت آپ معمول بنا لیں اور اس وقت اپنے لوگوں کو بھی یاد کر لیں. اس طرح دعا کریں کہ اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان میں جتنے مسلمان آرام فرما ہیں اور تمام امت مسلمہ، خاص کر میرے والدین، میرے آبا اجداد، میرے دوست احباب اور میرے رشتہ دار، سب کو اس کا ثواب پہنچا دیں. سب لوگ آ گئے، تمام امت مسلمہ تو آ گئی، پھر اور آپ نے ان کو اور خاص میں سے خاص کر دیا، میرے والدین، میرے آبا و اجداد سب. یہ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی فضیلت آپ کو بھی عطا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور محمد سہیل کی بخشش فرمائے. یہاں جو کچھ بھی حدیث بیان ہوئی اور تلاوت کی گئی اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھی گئی، ان کے ترجمے بیان کیے گئے، اللہ اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کو معاف فرمائے اور اس کا ثواب محمد سہیل کو اور تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائے.